مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور میرے جو آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر زبیر، اور یوتھ پروگرام رائز اینڈ شائن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ میرے جو بڑے خدا کے عظیم خادمین موجود ہیں، اور آج ہم ان سے جو ہے خدا کے کلام کی جو ہے کی باتوں کو سیکھیں گے۔ تو میرے جو آئیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے مختصر طور پر جو ہے وہ دعا کریں گے۔ اور میں درخواست کروں گا پاسٹر سلاس سے کہ وہ ہماری دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری میں جھکیں۔ مہربان زندہ خدا، تو جو کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے، آج خداوند ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، اور خداوند اس پلیٹ فارم کی وساطت سے خداوند ہم تیرے پاس آتے ہیں، اور خداوند تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بہتوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج خداوند جو کوئی خداوند ہم بات شیئر کریں، گفتگو کریں، وہ تیرے جلال کا باعث ہو، اور خداوند جو یوتھ ہے خاص طور پر خداوند ان کے دل چھو جائیں، اور خداوند وہ نصیحت کی باتیں سنیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں، تاکہ خداوند اس پروگرام کا مقصد پورا ہو، اور خداوند تجھے جلال ملے۔ ہم سب کو وزڈم دے، حکمت سے بھر، تاکہ خداوند ہم اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں، بلکہ خداوند تیری حکمت ہمارے اندر اترے، اور خداوند اسی سے ہم خدا آج اس ٹاپک کو ایڈریس کر سکیں، اور خداوند تیرے لوگوں سے گفتگو کر سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ میرے جو آج ہم سیکھیں گے بیرا روی کے متعلق۔ تو میرے جو میں چاہوں گا ہمارے درمیان خدا کے عظیم خادم پاسٹر خرم یونس صاحب موجود ہیں، تو ہم آج ان سے سیکھیں گے کہ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بیرا روی سے سر کیا مراد ہے، اور آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ کیوں اس کا شکار ہے۔ ہاں جی، بہت شکریہ پاسٹر زبیر صاحب، آپ نے ایک خوبصورت سوال کیا ہے، اور یہ بڑا معنی خیز سوال ہے۔ بیسیکلی جو بے راہ روی ہے، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، بے راہ روی۔ تو روی روش سے ہے لفظ، اور روش کا مطلب ہوتا ہے چلنا، کسی چیز کو فالو کرنا، کسی کی پیروکاری کرنا۔ اور بے راہ کا جو مختلف اس کے مفاہیم ہیں، اس کا ایک مطلب ہے بھٹک جانا۔ جو گناہ کے لیے یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہمارتیا، اس کا بھی ایک میننگ جو ہے وہ بھٹک جانا ہے، یا تیر نشانے پہ نہ لگانا۔ تو بے راہ روی سے مراد یہ کہ کسی غلط راہ پر چلنا، کسی ٹیڑھی راہ کو اپنا لینا، کسی ایسی راہ کو چوز کر لینا، یا اس کا انتخاب یا چناؤ کر لینا جو الہی مرضی کے مطابق یا دین مسیحت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کا کرسچن کانٹیکسٹ یا مسیحی متن میں معنی جانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے، عام فہم اس کا معنی ہے غلط راہ پہ چلنا۔ اور اگر آپ اس کو کرسچنائزڈ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں یا دین مسیحت کی تعلیم کے مطابق دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی کے سے انحراف کر جانا، اور اس کی مرضی کے اور کلام کے مطابق نہ چلنا۔ اس کا سادہ الفاظ میں یہ معنی ہے۔ تو پاسٹر جی، آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس کا شکار جو ہے وہ کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جی پاسٹر زبیر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے راہ روی کا شکار صرف نوجوان نسل نہیں ہے، اس کا شکار تو کئی بار بزرگی کے دنوں میں بھی لوگ ہو جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ اس کے الہی اور علمی پہلو دیکھیں، تو تھیولوجیکل اس کے جو میننگز دیکھیں، تو وہ یہ ہیں کہ اس کا تعلق انسان کی مورل لائف سے ہے، اخلاقی زندگی سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زناکاری میں گر جاتا ہے، یا وہ کسی ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھی بے راہ روی ہے نا۔ تو یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، ایسی عادت کا شکار ہے، ایسی ہیبیچول لائف یا ہیبیچول سن، عادتی گناہ اس کے اندر ہے، جس کا وہ شکار ہے، وہ بہن یا بھائی، تو وہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ وجہ دریافت کرنے کے لیے آپ نے سوال کیا کہ کیوں نوجوان بالخصوص اس کا شکار ہیں، تو اس میں دو تین باتیں ہیں۔ اس میں پہلی بات جو ہے وہ تھیولوجیکل آنسر میں کروں گا علم الہی کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو جب گناہ کام کرتا ہے،
تو جب وہ ایماندار ہو جاتا ہے یا وہ توبہ کر لیتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، تو اس کے پاس ہولی اسپرٹ ہوتا ہے، خدا کا پاکرو ہوتا ہے جو اس کو تقویت دیتا ہے کہ وہ گناہ پر غالب آئے۔ لیکن وہ نیچر جو ہے وہ ایک دم سے چینج نہیں ہوتی، بلکہ وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو تھیولوجی میں کہتے ہیں سینکٹیفیکیشن، اردو میں اس کو کہتے ہیں تقدیسی عمل۔ تو ہماری جسٹیفیکیشن تو ہو جاتی ہے، ہم گناہ سے کی سزا سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن گناہ کی جو موجودگی اور حضوری ہوتی ہے وہ ہمارے ارد گرد رہتی ہے، اس پر ہمیں ڈیلی غالب آنا ہے خدا کے روح کی مدد سے، خدا کے کلام کی مدد سے۔ تو نوجوان اس لیے شکار ہوتے ہیں، پہلی بات کہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کلام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو پہلا تو اس کو تھیولوجیکل یا اسپرچول آنسر ہے۔ نمبر 2 اس کا پریکٹیکل یا عملی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال اور خاص طور پر غلط استعمال۔ دیکھیں نا، وین گروڈن کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے چھری جو ہے اس کا استعمال سبزی کاٹنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس سے لوگ بندے بھی مار دیتے ہیں۔ تو یہ تو استعمال ہے کہ آپ ماچس کی تیلی سے چولہے پر آگ جلا کے سبزی پکا لیں یا کسی کو آگ لگا دیں، تو یہ چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے، وہ مستعمل کس لیے ہو رہی ہے۔ اور اس میں دیکھیں میڈیا ان اٹ سیلف غلط نہیں ہے، ہم سب اسٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کو اسائنمنٹس جو ملتی میڈیا کے تھرو کرتے ہیں، ریسرچ میڈیا کے تھرو ہوتی سارا کچھ۔ لیکن نوجوان جو ہے، ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا، پچھلے سالوں میں دیکھا گیا ہے، ریسرچ کی گئی ہے کہ یہ جو فحش نگاری ہے، پورنوگرافی، پورن موویز جو ہیں، بلو پرنٹ موویز، یہ اس میں پاکستان نمبر 1 پر ہے پوری دنیا میں۔ اور میں ایک کیتھیڈرل میں ایک سیمینار تھا، وہاں پر گیا ہوا تھا، تو وہاں پر مجھے کوئی بتا رہا تھا، کوئی بھائی مجھے ملے، کہ وہ آج بھی شاید یہ ملک نمبر 1 پہ ہے فحش نگاری میں۔ اس کو اردو میں فحش نگاری کہتے ہیں، اردو میں پورنوگرافی کہتے ہیں۔ تو بے عربی کا شکار ہونے کی یہ ایک وجہ میڈیا ہے۔ پہلی خدا سے دوری، خدا کی قربت کا فقدان، کہ وہ خدا کی قربت میں نہیں۔ نمبر 2 میڈیا کا غلط استعمال، اور نمبر 3 غلط دوستی اور کمپنی اور فیلوشپ۔ یہ جو فیلوشپ ہوتی ہے نا، ایسے نہیں پولس کہتا کہ بری جو صحبتیں ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو یہ جو فیلوشپس پادری صاحب ہوتی ہیں، یہ بڑی جو ہوتی ہیں نا ضروری ہوتی ہیں۔ تو فیلوشپس چینج کرتی ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ سگریٹ نہیں پیتا، وہ ایک فیلوشپ کا حصہ بنتا ہے، وہ سگریٹ پینا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زناکار نہیں ہے، وہ ایسی فیلوشپ کا حصہ بنتا ہے، اور اگر وہ نہیں اسٹرانگ اسپرچولی یا وہ اس میں متواتر گر رہا ہے تو وہ آپ اس کو مہینے بعد وہ بھی زناکاروں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ سو یہ میرا خیال ہے، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت محدود ہے، تو یہ 3 مین باتیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی، میرا ایمان ہے میرے عزیزو آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیں میرے عزیزو، ابھی ہمارے درمیان جو ہے خدا کے خادم پاسٹر سلاس صاحب موجود ہیں۔ تو پاسٹر جی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ چرچ جو ہے اس کا کیا کردار ہے کہ وہ ایک نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس گناہ سے یعنی بے روی سے جو ہے اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں پادری صاحب نے بیان کی ہیں، اور اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ چرچ کیا رول ادا کر سکتا ہے، میں شروع سے اس بات کا قائل ہوں کہ زندگی کے ہر پہلو میں چرچ کردار ادا کرتا ہے، اور ایک کرسچن لائف کے ہر پہلو کو اگر ہم دیکھیں، اسپیکٹس کو دیکھیں، تو چرچ کی ہی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر اس کی رہنمائی کرنا۔ لیکن تنقیدی بات نہیں ہے، لیکن چرچ کافی حد تک اس میں ہمیں فیل نظر آیا ہے، خاص طور پر جہاں پر یوتھ کی بات ہے، یوتھ کا معاملہ ہے، چرچ کافی فیل یہاں پر نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے اس کا ایک خاص اٹھنا بیٹھنا ہے، طریقہ کار ہے جس کو چرچ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور ہمارے جو بزرگ خادمین ہیں وہ جلدی ان سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں یا چڑچڑاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے لوگوں کو ان کی گناہوں کو معاف کیا، دور کیا، اور جب اس نے ہیکل کے اندر سے بدروہوں کو نکالا، یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس نے بدروہوں کو نکالا، نہ کہ انسانوں کو۔ جن کے اندر بدروہیں تھیں یسوع نے ان کو ہیکل سے باہر کیا، لیکن جن کے اندر بدروہیں تھیں وہ وہیں رہے، بدروہیں باہر نکل گئی۔ تو ایسا ہے کہ ہمیں گناہ کو دور کرنا ہے، گنہگار کو نہیں۔ ہمیں گنہگار کو چرچ کے اندر رکھنا ہے۔ ہم نوجوانوں کو
पीछे कर देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। और आजकल एक और चीज़ जो देखने में आती है कि बहुत सारे नौजवान सर्टन किस्म के फैशन करते हैं, चर्च उनको तनकीद का निशाना बनाता है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से ऊपर आकर देखें, सोचें, तो हमें उन नौजवानों को जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना है और फिर उनकी तरबियत करनी है। अगर आप अंधे को अंधा कहेंगे तो ज़रूर उसको बुरा लगेगा। तो ये एक अमल है, एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है और यूथ को लेकर गुजरना है। और आखिरकार एक वक्त आएगा कि यूथ जो है वो ज़रूर खुदा के कलाम को सीखेगी, सुनेगी और वो उस बेरा रविश से बाहर निकलेगी और वो जानेगी कि मैं एक मसीही होते हुए बहैसियत मसीही मेरा क्या किरदार है और मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। और दूसरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो है तालीम ना देना। आप अगर किसी चीज़ पर गालिब आना चाहते हैं, किसी भी आप पहलू में चले जाएं, आप तालीम से ही उसको सीख सकते हैं और तालीम ही कमियों को या कमज़ोरियों को आपके अंदर से बाहर निकाल सकती है। तो एक ये भी फुकदान है, हमें यूथ सेमिनार्स नज़र नहीं आते, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमें नज़र आते हैं, यूथ पर बहुत कम नज़र आते हैं। और हम देखते हैं कि चर्चिस में यूथ मीटिंग्स नहीं हैं और बहुत सारी कलीसियाओं में तो यूथ है ही नहीं। और इसलिए तालीम देना, यूथ को इकट्ठा करना और उनको बाकायदा तालीम देना, ये भी एक बड़ा ख़ास पहलू है कि जिससे बेरा रवी जो है वो दूर की जा सकती है। जी, जैसे मेरे जो खुदा के खादम ने बयान किया है कि चर्च का जो है वो एक बड़ा किरदार है, जो है वो नौजवान नस्ल को जो है वो कैसे बेरा रवी से बचाया जा सकता है। तो मेरे जो अभी हमारे दरमियान जो है वो सिस्टर जी मौजूद हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि वो खुदा के कलाम की रहनुमाई से जो है उनके पास जो भी खुदा ने उनके दिल में सवाल डाला है वो हमारे गेस्ट स्पीकर से जो है वो पूछ सकती हैं। और मेरा ईमान है आप आज बहुत कुछ सीखेंगे और आज आपकी बहुत सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो खुदा के रूह की रहनुमाई से दूर होंगी। जी सिस्टर। सबसे पहले मसीह यीशु के जलाली बबरकत नाम है, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और भाई मैं आपको स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी कि बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने रखा है ताकि हम बहुत कुछ सीख सकें इसमें से और जो हमारे पर्सनल बैरियर्स हैं उनको तोड़ा जा सके। हालेलुया। सबसे पहले मैं पास साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बड़े अच्छी बात की पास्टर सलास ने कि हमें नौजवान नस्ल को उसी तरीके से चर्च में एक्सेप्ट करना है। समटाइम ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस पे थोड़ा और रोशनी डालें कि किस तौर से हम नौजवान नस्ल को एक्सेप्ट भी करें और किस तौर पर उनको एक्सेप्ट करते हुए उनको चेंज भी करें। शुक्रिया बहना, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और सलास साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान किया जो सवाल आपने पूछा था। इसमें पहली बात तो ये है कि जो चेंज है ना वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। किसी भी तंजीम में चले जाएं, किसी भी घर में कोई चेंज आपने लाना है, किसी भी किस्म का चेंज, इवन मिनिस्ट्री में, इवन अपनी लाइफ में भी कुछ भी चेंज करना ये आसान काम नहीं होता। इसके लिए कमिटमेंट, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त और पाबंदी वक्त की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसमें जो यूथ है बेसिकली जब हम बात करते हैं मसीह ख़ानदान की या कलीसिया की, तो उसमें हमें दो चीज़ें ज़रूर चाहिए, एक जज्बा और एक तजर्बा। जो हमारे पेशवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हमें उनकी भी ज़रूरत है। और जो नए लोग हैं, नई बहनें हैं, भाई हैं, नए से मुराद यूथ है, नौजवान की हम बात कर रहे हैं, उनके पास जज्बा बहुत अच्छा है। तो तजर्बा और जज्बा जब मिल जाता है तो फिर काम बहुत खुश असलूबी और नफासत से होता है। पहली बात, क्यों नौजवानों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता? क्योंकि बहुत से लोग रवायती सोच के कायल हैं। उसमें कुछ बातें तो उनकी ठीक हैं, मिसाल के तौर पे लिबास अगर बहुत ज़्यादा ही बेहुदा और बॉडी नज़र उसमें से आ रही है, तो अगर हम कहें कि नहीं इस पे भी खुदा का फजल हो और हम उस बहन को समझाएं ना या उसकी सलाहकारी ना करें, तो ये भी गलत है। तो मेरा ख्याल है देयर आर ऑलवेज बाउंड्रीज। पहली तो बात है कि हमें अपनी क्रिश्चियन इक़दार का, वैल्यूज़ का, बिब्लिकल वैल्यूज़, इक़दार जिसे कहते हैं, उनका पता होना चाहिए कि वो क्या है। फिर उसकी बाउंड्रीज में रहते हुए हम प्यार और मोहब्बत से उनको कबूल करें, लेकिन उनको ये भी बताएं कि कहाँ पर उनको चेंज की या इस्लाह की ज़रूरत है। तो एक रवायती सोच है जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरी वजह है
یہ جو ہے وہ ہوتا ہے اقتدار کا ڈر، اتھارٹی کا ڈر ہوتا ہے. کئی بار جو بہت ٹیلنٹڈ اچھا بولنے والا یا اچھا کام کرنے والی بہن یا نوجوان بھائی ہوتا ہے، اس سے جو سینئرز ہوتے ہیں نا وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسے عدم تحفظ کہتے ہیں، غیر محفوظ فیل کرنا، انسیکیورٹی اسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کل کو یہ 6 مہینوں میں میری سیٹ پہ آ گیا تو میں کیا کروں گا، میں کتنے جاواں گا، ہے نا. تو ایک یہ بھی ریزن ہوتی ہے. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات جو ہے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ سوری ٹو سے لیکن کئی بار بہت سی سینئر لیڈرشپ کی اپنی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوتی کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. ڈیل کرنا کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے. باہر کے ملکوں میں نے خود انگلینڈ میں اسٹڈی کی یا دیگر ملکوں میں گیا تو میں نے وہاں چرچز میں دیکھا ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس ہر لیول کی ایج کے لیے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. ان کے پاس ٹین ایجر کے لیے الگ کام ہے، ان کے پاس یوتھ کے لیے الگ کام ہے، ان کے پاس سنڈے اسکول کے لیے الگ کام ہے. ایوری گروپ آف ایج گروپ کے لیے ہر جو شخص ہے اس کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. تو یہاں پر میرج سے پہلے بھی کاؤنسلنگ نہیں ہے تو میرج کے بعد بھی کاؤنسلنگ نہیں ہے. تو میں ایک جگہ پہ گیا، میرج سیمینار پہ بلایا انہوں نے مجھے مسیح خاندان پہ بات کرنے کے لیے. تو جی انہوں نے مجھے ٹاپک دیا کہ جیون ساتھی کا انتخاب بائبل میں سے بتائیں کیسے کرنا چاہیے. تو میں نے کہا جی میں اس وقت یہاں بات کروں گا جب ادھر ان کے امی ابو بھی بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو تو میں نے پڑھا دینا ہے لیکن 90% انتخاب جیون ساتھی کا امی ابو نے کرنا ہوتا ہے، تو ان کو سیمینار پہ بٹھائیں. سو یہ 3 باتیں ہیں. تو میرا خیال ہے ٹرانسفارمیشن کے لیے سب سے پہلے مسیح کی محبت کو اپنے اندر ہم بٹھائیں. اگر وہ بہن یا بھائی ٹھیک لباس یا ٹھیک زبان یا ٹھیک رویے میں نہیں ہے تو آپ اسے آنے دیں، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ اپ کریں. اور پھر دوسری بات اس کو ڈسائپل شپ میں لے کے آئیں، شاگردیت کا کام اس کی زندگی میں کریں. مثال کے طور پہ یسوع مسیح جب سامری عورت کو ملے ہیں تو انہوں نے سٹارٹ میں نہیں کہا کہ تو 5 شوہر کر چکی اور اب جس کے ساتھ ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں. انہوں نے بات کو شروع کیا اور ایک مفسر کی تفسیر کے مطابق یہ تھا کہ وہ ایسے جال ڈال رہے تھے کہ وہ کبوتر اس جال میں آ جائے. مسیح ایسی باتیں کر رہے تھے کہ وہ خود بخود اس پوائنٹ پہ آ گئی جس پوائنٹ پہ خداوند اسے لانا چاہ رہے تھے. اور جیسے سلاس صاحب نے کہا کہ سنر کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، سن کو پوائنٹ آؤٹ کریں، تو مسیح نے اس کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا بلکہ اس کے اندر جو ایشو تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اور آپ دیکھیں وہ عورت ایک ایسی مشنری خاتون ثابت ہوئی، وہ سارا پنڈ اکٹھا کر کے لے آئی کہ آج مجھے جو ہے نا یسوع مسیح مل گیا، کرسٹس مل گیا یا خداوند مل گیا تو وہ مجھے نبی معلوم ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہیں میں تو کہوں گا. جی سسٹر جی اور کچھ آپ جی ضرور. بہت اچھا آنسر دیا آپ نے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن بھی کیا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تو سیکنڈ کویشچن ہمارے پاس خداوند کے خادم پاسٹر سلاس جان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کرنا چاہوں گی. بہت ڈیفیکلٹ ہے بچوں کو میڈیا سے دور رکھنا، تو آپ پیرنٹس کے لیے کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں، کچھ ایسی باتیں کلام کے ذریعے آپ پیرنٹس کو اس پروگرام کے ذریعے بتائیں تاکہ وہ اس میں اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکیں اور اپنی جوان نسل کو بچا سکیں. یہ بھی بڑا خاص نقطہ ہے اور یہ بڑی جینوئن اور پریکٹیکل پرابلم ہے. گھر گھر میں انجیل بھی ہے، گھر گھر میں موبائل بھی ہے. اور بچوں کو کیسے دور رکھا جائے یہ ایک پیرنٹس کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اگر کلام کی روح سے ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کریں. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس پر ایڈ ہوتی ہے، پیرنٹس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس راہ پر ڈالیں جس پر ان کو چلنا ہے. پرسنلی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ٹی وی اور کیبل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹی وی ہے، کیبل بھی ہے، لیکن شاید ہی ہم نے کبھی اس کو آن کر کے دیکھا نہ ہمارے بچے، کیونکہ ہم نے شروع سے اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالی نہیں ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، وہ ہوم ورک بھی موبائل پر ریسیو کرتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہے. لیکن ایک ہی چیز میرے خیال سے ان کو دور کر سکتی ہے اور وہ ہے تربیت. آپ ان کی تربیت کلام کے اوپر کریں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر ایک چیز کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز میں آپ تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ تعلیم ہے. یسوع نے کہا کہ ان کو ان سب باتوں کی تعلیم ہے. اس سب باتوں کی تعلیم دینا، سیکھنا یہ نہایت ضروری بات ہے.
اور تربیت کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر ہے. اور بچے آج یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اس میں وہ تھن لائن ہے، باریک لائن ہے، جس کو اکثر عبور کر لیا جاتا ہے. تو اس کو بچے نہ عبور کریں. اس پر ایک تو پیرنٹس تربیت کریں، دوسرا پیرنٹس ایز اے گارڈین ان پر نظر رکھیں، ان کو واچ کریں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کس طرح کا مواد دیکھ رہے ہیں. اگر ان کے بچے میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی آ رہی ہے، اگر وہ خاموش ہو رہا ہے یا وہ تنہائی میں وقت گزار رہا ہے، تو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو آپ اس کو بھی تربیتی نقطہ نگاہ سے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اس میں تربیت جو ہے وہ سب سے ضروری بات ہے. زبردست. میرے ذو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی ایسی راہ میں تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا. تو میرے ذو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو تنبیہ سے نفرت کرتا ہے وہ حیوان ہے. تو پاسٹر خرم یونس صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بیرا روی جو ہے وہ آج کے دور کا ہی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو کیوں ہے؟ یعنی پرانے دور میں اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا تھا اور آج کے دور میں جو ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے؟ جی جی بھائی زبیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرا روی ہر دور میں ہی ایشو رہا ہے. چونکہ ہم اس دور میں ہیں، اور جس دور میں ہم ہیں وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ایک ایسا دور ہے جس میں ہر چیز بہت آگے اور بہت جلدی سے آگے نکل رہی ہے. ٹیکنالوجی بہت جلدی آگے جا رہی ہے. پہلے مسئلہ ہوتا تھا کوئی تو کلاسیں نہیں ہوتی تھیں، اب زوم آ گیا ہے تو ساری کلاسیں زوم پہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ موبائل ہے، پادری صاحب جیسے بات کر رہے تھے، یوٹیوب بھی اس میں ہے، ای میل بھی اس میں ہے، کیمرہ بھی اس میں ہے. آپ 1 منٹ میں اپنی تصویر کھینچ کے جس سچویشن اور حالت میں ہیں کسی کو بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، فوٹوز شیئر اٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آج کے دور میں اس لیے بیرا روی زیادہ ہے کیونکہ آپشنس زیادہ ہیں، اپرچونٹیز زیادہ ہیں، مواقع زیادہ ہیں. پھر آج کے دور کا جو انسان ہے وہ آہستہ آہستہ، ایک کتاب ہے MIK نے شائع کی ہے، شاگردیت ہرے رنگ کی کتاب ہے، بڑی اچھی، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں وہ پڑھیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں، یورپ میں جو انفرادیت کا رجحان تھا، انڈیویجولزم، اکیلے رہنا، کلے رہنا پنجابی کے سارے لفظوں میں، تو وہ بہت زیادہ تھا. اب اس ملک میں بھی یہ بہت زیادہ ہو گیا. ایک بچہ الگ کمرے میں کھانا کھا رہا ہے، ماں باپ الگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ہم تو اب کھانا بھی اکٹھے گھروں میں نہیں کھاتے. ہم نے تو اپنے اپنے کمرے اور کونے رکھے ہیں کھانا کھانے کے لیے. پہلے ہوتا تھا امی ابو بیٹھتے تھے، سارے ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے تھے، گھر کی بات چیت ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی، پھر سارے چائے پیتے تھے. یہ سارا رواج تھا. اب چیزیں فرق ہو گئی. تو اس میں پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ دور جدید اور تکنیکی دور ہے، ٹیکنالوجیکل اور ڈیجیٹل دور ہے، اس میں مواقع بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کی پوری دنیا موبائل ہوتا ہے جی، وہ کچھ بھی اس پر وہ بہن یا وہ بھائی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی سہولت اور آزمائشیں پیدا کر دیتی ہے. ٹک ٹاک بھی بڑا آج کل چکر ہے. پھر واٹس ایپ اسٹیٹس میں لوگوں کے دیکھتا ہوں کہ چائے پکڑ لی ہے، چائے منہ کے پاس لے آئے ہیں، وہ بھی اسٹیٹس، پھر چائے پی لی کا اسٹیٹس، پھر رکھ دیا کپ، یہ بھی اسٹیٹس، ہر چیز کا اسٹیٹس. دوسری بات آپ کے سوال کے ساتھ انصاف کرنا چاہوں گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے اس دور میں زیادہ ہے، پچھلے ادوار میں بھی یہ چیزیں رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر ان چیزوں پر اب وہ بات نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو ان چیلنجز میں سے گزرے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک چرچ نے امریکہ میں، انہوں نے ایک ایسا بندہ جو 25 سالوں سے پورنوگرافی، ہر سنڈے چرچ بھی جاتا تھا، گیت بھی بڑے گاتا تھا، ہیلیلویا بھی کہتا تھا، لیکن 25 سال سے وہ پورنوگرافی کی زد اور قید میں تھا. اور اس نے جب وہ اس سے آزاد ہوا ہے، وہ اسٹیج پہ آیا، وہ سامنے آیا اور اس نے بات کی. اس نے کہا کہ خدا نے مجھے اس گناہ کی غلامی میں سے، اس ایڈکشن کی غلامی میں سے نکالنا ہے. ہمارے کلچر میں مسئلہ یہ ہے کہ اول تو یہاں پہ آپس میں لوگوں کی اتنی یونٹی نہیں ہوتی اور کوارڈینیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ اپنا شیئر کر دیں تو چاہے جتنا مرضی اعتماد کر لیں، اگلے دن پورے پنڈ چٹڈورا بدنام کر دیتے ہیں یار بندے کو. کیا شیئر کریں کسی سے؟ اس لیے لوگ فرینڈشپ، اس لیے لوگ دوستی اور اعتماد کرنے سے ڈرتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں. اس میں جو لیڈرز ہیں ان کو اعتماد کی فضا قائم کرنی ہے.
ورنہ ہماری یوتھ چھپ چھپ کے گناہ کرتی رہے گی، اور اس لیے یہ زیادہ ہے کیونکہ وہ چھپ چھپ کے کرتے رہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو ہمارے لیڈرز پر اعتماد کرنا سیکھنا ہے۔ لیڈرز میں ماں باپ بھی لیڈر ہیں۔ ایک جو باپ ہے نا وہ اپنے گھر کے 3P ہیں۔ وہ باپ اپنے گھر کا پاسٹر بھی ہے، وہ اپنے باپ اپنے گھر کا پرووائڈر بھی ہے، اس نے لا کے ٹیبل پہ کھانا رکھنا ہے، یہ خدا کی طرف سے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو باپ ہے وہ اپنی فیملی کا پروٹیکٹر بھی ہے۔ جیسے پادری صاحب بات کر رہے تھے کہ اس نے نظر بھی رکھنی ہے کہ میری بیوی کسی ایشوز میں نہیں تو نہیں ہے، یا اسے کوئی پریشانی نہیں، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی تربیت کرنی ہے۔ ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا، اور یہ میں کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دوں گا، ہمارے FGA کے ایک پاسٹر ہیں سیمول تسکین صاحب، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوتے ہیں، بڑا اچھا FGA کا چرچ ہے، میں وہاں گیا ہوں کلام سنانے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پودا اگر اوپر آتا آتا ٹیڑھا ہو گیا اور آپ نے اس کو سیدھا رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ایک لکڑی لگا دیں، تو جب ایک لکڑی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے پودے کے ساتھ تو وہ پودا ایک تو سیدھا رہتا ہے، اور وہ جب اس کی بڑھوتی اور ترقی ہوتی ہے وہ سیدھا رہتا ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو جو پودوں کی طرح ہی ہیں اور بڑھتے ہیں اور آگے قد میں بھی اور سوچ میں بھی، ان کے ساتھ بھی ایک لکڑی لگا دیں جس کو صلیب کہتے ہیں۔ ان کو بائبل کی تعلیم دیں، ان کو انجیل کی تعلیم دیں، ان کو مسیح کی تعلیم دیں۔ وہ جیسے جیسے بڑھیں گے اس لکڑی کے ساتھ وہ لکڑی ان کو سیدھا رکھے گی۔ ہم سیدھے نہیں رہ سکتے، بچے تو گناہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جب صلیب ہماری زندگی میں آتی ہے تو پولس رسول غلطیوں میں کہتا ہے کہ جس طرح میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، اس کو کروسیفکشن بھی کہتے ہیں تھیولوجی میں، کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، اور پھر ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے میں زندہ نہ رہوں، مسیح مجھ میں سے۔ ہم بڑے ہو کر ہوتے ہیں ہمارا بچے نے ایسے کیوں کیا، ہم چھوٹے ہوتے وہ صلیب ان کو نہیں دیتے، وہ کلام وہ انجیل نہیں ان کو سناتے۔ ہاللیلویہ، میرا ایمان ہے آج آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو آئے میرے جو ابھی ہمارے درمیان خدا خادم پاسٹر سلاس جون صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاسٹر جی آج کے جدید دور میں جو ہے وہ بیرا روی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ دریا کو ایک کوزے میں بند کرنے کے لیے مختصر طور پر کیا کلام میں سے ہمارے رہنمائی کریں گے کہ کیسے ہم جو ہے وہ آج اس کے سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہوئے بھی کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ میں خاص طور پر نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ بیرا روی سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا اس سے کنارہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی پہلی بات کہ آپ چرچ کا حصہ بنیں، آپ کلیسیا کا حصہ بنیں۔ جیسے پاسٹر صاحب نے کہا کہ فیلوشپ نہیں ہے، آپ فیلوشپ میں آئیں۔ جب آپ فیلوشپ میں آئیں گے تو اچھی عادتیں آپ کے اندر ڈیولپ ہوں گی۔ آپ جیسی فیلوشپ چوز کریں گے آپ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ آپ پادری صاحب نے بائبل مقدس میں سے حوالہ بھی دیا کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ فیلوشپ کو چوز کریں، اور دوسری بات اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کی لسٹ بنائیں اپنے ذہن کے اندر جو آپ کو بیرا روی پر لے کر چلتے ہیں۔ یقیناً آپ کے اندر وہ نام آ چکے ہیں، لسٹ آ چکی ہے جو غلط قسم کے آپ کے دوست ہیں۔ آپ اس لسٹ کو لیجئے، لکھیے اور ان سے کنارہ کیجیے۔ دوسری بات اور تیسری بات، آپ خدا کا کلام پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے پاس شروع سے ہی پڑھنے کا فقدان رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، فیس بک پر آپ بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پڑھنے کا معیار بدل گیا ہے۔ اب آپ معیاری نہیں پڑھ رہے، تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ معیاری پڑھیں۔ آپ پڑھ تو بہت کچھ رہے ہیں، لیکن اس کے ایک بدلے میں آپ کتابیں پڑھیے، خدا کے کلام کو پڑھیے، اور اپنی دعائیا زندگی کو ڈیولپ کیجیے، ہر روز دعا کیجیے۔ یہ وہ خاص باتیں ہیں جو آپ کو آپ کی ہیلپ کریں گی، آپ کی مدد کریں گی کہ آپ بیرا روی کا شکار نہ ہوں، اور آپ اس راہ پر چل سکیں جس پر خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، یا آپ کے پیرنٹس آپ کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عادات اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن تسلسل سے اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو یقیناً آپ ویسے نوجوان بن جائیں گے جیسا یوسف تھا، جیسا داؤد تھا، اور لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی مثال دیں گے، اور آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ضرور آپ پر فخر کریں گے۔ تھینک یو سو مچ میرے خدا ان کا شکر ہے، آج آپ نے بہت کچھ خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا اسی پہ دھیان ہو
تب ہی میرے عزیزو ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے اور ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ تو میرے عزیزو میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میرے عزیزو دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی، دیکھتے رہیں رائز اینڈ شائن۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔